بِأَمْرِهِ اس کے حکم کے ساتھ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ اور روکتا ہے آسمان کو أَن تَقَعَ یہ کہ وہ آسمان گرے عَلَى الْأَرْضِ زمین پر إِلَّا بِإِذْنِهِ مگر اس کے حکم کے ساتھ إِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالی بِالنَّاسِ لوگوں پر لَرَؤُوف شفقت فرمانے والا ہے، شفیق ہے، رحیم مہربان ہے، وَهُوَ الَّذِي اور اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے احیاءکم تمہیں زندہ کیا ثم یمیتکم پھر وہ تمہیں موت دے گا ثم یحییکم پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا ان الانسان بے شک انسان لغفور البتہ ناشکرہ ہے اللہ جل جلالہ ان آیات کریمہ میں ہر دیکھنے والے سے مخاطب ہے، ہر علم والا، ہر دیکھنے والا، ہر زندہ انسان اللہ مخاطب ہے اور اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرما رہا ہے، اپنے انسانیت پر کیے گئے احسانات کا تذکرہ فرما رہا ہے ان آیات کریمہ میں۔ اللہ جل جلالہ نے گزشتہ آیات کریمہ میں اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرمائی تھی کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جو دن کو رات میں، رات کو دن میں داخل کرتا ہے، اللہ ہی کے دی ہوئی یہ موسم ہے، گرمی ہے، سردی ہے، کبھی دن کے ذرات رات میں اور کبھی رات کے ذرات دن میں، گرمیوں میں دن بڑے ہوتے ہیں اور سردیوں میں دن چھوٹے ہوتے ہیں، گرمیوں میں راتیں چھوٹی ہوتی ہیں اور سردیوں میں راتیں بڑی ہوتی ہیں، تو رات اور دن کے ذرات ایک دوسرے میں داخل اللہ کی ذات کرتی ہے، کبھی دن بڑا ہو گیا اور کبھی راتیں بڑی ہو گئی، اور اللہ سننے والا ہے، قریب سے بھی دور سے بھی، اور دیکھنے والا ہے، قریب سے بھی دور سے بھی۔ اللہ کی ذات کے علم سے کوئی بھی چیز باہر نہیں ہے، اور اللہ نے اپنے خدائی اختیارات کسی کو بھی پوری کائنات میں نہیں دیے۔ خدائی اختیارات صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اپنی آوازوں کو تم نبی کے سامنے بلند نہ کرو، تو لوگ آہستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات کرنے لگے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ
اس آیت کریمہ کو سننے کے بعد اتنی آہستہ آواز سے گفتگو فرماتے. بخاری شریف میں روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ پوچھتے عمر تو نے کیا کہا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آیا. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی نہ ہو جائے، گستاخی نہ ہو جائے، بے احترامی نہ ہو جائے، آیت کریمہ کی خلاف ورزی نہ ہو جائے. اتنی آہستہ آواز سے گفتگو فرماتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا ایک نبی کا امتی آہستہ آواز سے گفتگو کرے اور اللہ کا نبی دوبارہ پوچھے کہ مجھے سنائی نہیں دیا، عمر دوبارہ بتلاؤ. تو پھر بہت سارے لوگوں کا جو یہ عقیدہ ہے، نظریہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک سے سینکڑوں میل دور، ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے اور وہاں یہ کہ ہم اونچی آواز سے درود پڑھیں گے، چلائیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک ہماری آواز پہنچ جائے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے. تو پھر کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ایک نظریہ ہے غلط کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں، تو اس سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہوگی، بے احترامی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز سے چلا رہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہوتے تو عمر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان سے دوبارہ پوچھنے کی نوبت آ رہی، عمر دوبارہ بتلاؤ تم نے کیا کہا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے اپنے خدائی اختیارات کائنات میں کسی کو بھی نہیں دیا. ایک اللہ کی ذات ہے جو قریب سے بھی سنتی ہے، دور سے بھی سنتی ہے، قریب سے بھی دیکھتی ہے، دور سے بھی دیکھتی ہے. اور اللہ کی ذات ہے جو پوری کائنات میں کہیں بھی تم ہو اللہ سے گفتگو کرو وہ سنے گا. اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے. اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ مبارک میں زندہ ہے. وہاں جو میرے نبی کو سلام کرتا ہے، درود پڑھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں اور جواب بھی سلام کا دیتے ہیں. لیکن روضہ مبارک سے دور کسی اور ملک میں آپ ہو، کسی شہر میں آپ ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا فرشتے اس درود کو نبی تک پہنچاتے ہیں. یہ حدیث پاک میں میرے نبی نے فرمایا. تو اللہ کی ذات ہے کل کائنات میں جو خود سنتی ہے، قریب سے بھی دور سے بھی، دیکھتی ہے قریب سے بھی دور سے بھی. تو یہی فرمایا میرے رب نے کہ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، بے شک اللہ خوب سننے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، بے شک وہ اللہ حق ہے، سچ. وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اور جن کو یہ اللہ کو چھوڑ کر پکار رہے اللہ ان سب کے اعمال کو اقارت کر دے گا، ضائع کر دے گا. اللہ کو چھوڑ کر لات، منات، عزا، حبل اور سینکڑوں دیوتا، سورج کی پرستش کرنے والے، ستاروں کی پرستش کرنے والے، آگ کی پوجا کرنے والے، مورتیوں کے سامنے جھکنے والے، سب کے اعمال ضائع ہو جائیں گے. ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے جو اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے سامنے جھکا جائے. اور فرمایا میرے رب نے کہ اللہ هو العلی الکبیر، وہ اللہ کی ذات بہت بلند ہے، بڑی شان والی ہے، بہت بڑی ہے. الم تر ان اللہ انزل من السماء، اللہ کی ذات ہے جو اتارتا ہے آسمان سے پانی کو، پھر ہو جاتی ہے زمین سرسبز. یہ اللہ کی ذات ہے. اگر اللہ اس پانی بادلوں کو حکم نہ دے کہ تم بارش برساؤ، کل میں ذکر کر چکا تھا اللہ ہوا کو حکم دیتا، ہوائیں بادلوں کو اکٹھا کرتی اور بادل کے اندر رطوبت جمع ہوتی اور پھر وہ بادل پانی برساتے. جس زمین پر پانی کی ضرورت جتنی ہوتی ہے میرا رب اتنا ہی بارش اس زمین پر برساتے. اگر بارشوں کا نظام ختم ہو جائے، بارشوں کا نزول نہ ہو تو زمینیں خشک ہو جائیں، کنویں خشک ہو
دریا خشک ہو جائے، آپ کی زمین سے پانی نہ آئے، اور سمندروں کا پانی تو سارا کا سارا کڑوا ہے، اسے تو آپ پی ہی نہیں سکتے، تو زمین سے پانی خشک ہو جائے، تم بھی پیاسے مر جاؤ، تمہارے جانور بھی پیاسے مر جائے، اللہ کا خاص کرم ہے کہ جس سطح زمین پر، خطہ زمین پر ضرورت ہوتی ہے پانی کی، اللہ پاک اس زمین پر اتنا پانی برسا دیتے ہیں۔ انسانوں کی، جانوروں کی، اللہ کی ہزاروں مخلوقات ہیں، ان کی پیاس کو بجھانے کے لیے، اور اگر اللہ ایسا نہ کرے تو سب کے سب پیاسے مر جائیں، سب کے سب پیاسے مر جائیں۔ پھر دوسری آیت کریمہ میں رب نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ فساد ظاہر ہو گیا خشکی میں، تری میں۔ کیوں ظاہر ہو گیا فساد؟ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے۔ جب بارشیں نہ نازل ہوں، جس وقت بارشوں کا نزول بند ہو جائے، انسان پیاسے مر جائے اور جانور پیاسے پانی کے لیے ترسے، انسان پانی کے لیے ترسے، تو یہ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ فصلیں آپ کی پھل نہ دیں، اور درخت آپ کے پھل نہ دے، فصلیں آپ کے غلہ اناج نہ دے، تو اور بارشیں آسمان سے برسے نہ، زبا جانور پیاسے ہوں، آپ پیاسے ہوں، تو یہ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ جب آپ کے گناہوں کی کثرت ہو، جب آپ گناہوں کی، اللہ کی زمین پر کثرت کریں، اللہ کی نافرمانیاں کریں، تو پھر ایسا ہوتا ہے۔ تو آج جو بے برکتیاں ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے برکتیں نہیں ہیں، تو اس کی وجہ ہم انسانوں کے گناہ ہیں۔ جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اس وقت دین نافذ ہوگا، اس وقت اللہ کا حکم پوری کائنات میں نافذ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر میرے نبی نے فرمایا ایک انار کے آدھے چھلکے کے نیچے 10 افراد آ سکیں گے۔ ایک انار، اس کا آدھا چھلکا، اس چھلکے کے نیچے 10 افراد آ سکیں گے۔ اتنی برکتیں ہوں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب وہ قرب قیامت تشریف لائیں گے، پھر فرمایا میرے نبی نے ایک بکری کے دودھ، ایک بکری کا دودھ کئی خاندانوں کے لیے کفایت کر جائے گا، اتنی برکتیں ہوں گی۔ پھر فرمایا میرے نبی نے ایک گائے بھینس کا دودھ کئی بستیوں کے لیے کفایت کر جائے گا، بکری کا دودھ کئی خاندانوں کے لیے کفایت کر جائے گا، اور گائے بھینس کا دودھ کئی بستیوں کے علاقے والوں کے لیے کفایت کر جائے گا۔ ایسی برکتیں ہوں گی کہ ان کو گناہ نہیں ہے، لوگ توبہ کر چکے ہوں گے، اور لوگوں کی زندگیوں میں گناہ نہیں ہوگا، اور اسلام ہوگا، دین ہوگا، لوگ دین پر عمل کرنے والے ہوں گے، تو برکتوں کی بھرمار ہوگی، برکتوں کی بھرمار ہوگی، جس کی وجہ سے ایک ایک انار کے اندر جو دانے ہیں وہ کتنے ہوں گے، جس کا چھلکا کتنا بڑا ہے کہ ایک چھلکے کے نیچے 10 افراد آ رہے۔ اس بکری کا دودھ کتنا ہوگا کہ جس دودھ سے ایک خاندان کا سیر بھر کر جو ہے پیٹ بھر لیتے ہیں، پیٹ جن کا جو ہے شکم جن کا بھر جاتا ہے، وہ بکری کتنا دودھ دے گی، اور وہ گائے بھینس اس کا دودھ کتنا ہوگا کہ بستیوں والے پیٹ بھر کر دودھ پی جائیں گے۔ تو یہ اللہ رب العزت کو وہ کیا برکتوں کا نزول فرمائیں گے۔ یہ کب کیوں ہوگا؟ کیونکہ دین، اللہ کے دین پر عمل، اسلام پر عمل۔ آج ہم دین پر عمل نہیں کر رہے، اللہ کی زمین پر، اللہ کی زمین پر اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے برکتیں ختم ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے اللہ کی زمین پر فساد برپا ہو چکا ہے۔ ناپرکتیاں ہیں اور نحوستیں ہیں، وجہ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط نہ رہا، نبی کے ساتھ تعلق مضبوط نہ رہا۔ اس لیے تو فرمایا میرے رب نے ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، اور فرمایا ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی مصیبتیں تم پر نازل ہوتی ہیں تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کے نتیجے کی بنا پر ہوتی ہیں۔ جتنے گناہ کرتے جاؤ گے اللہ رب العزت کی طرف سے پریشانیاں آئیں گی، غم آئیں گے، بدحالیاں آئیں گی، نحوستیں آئیں گی، اور زندگی سے سکون اٹھ جائے گا، وجہ اللہ رب العزت کی نافرمانی۔ تو میرا رب فرما رہا ہے کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یاد رکھو کہ انسانوں اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، پوری
شيء کافی ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحمید، اللہ کی تعریف، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی، اللہ کی پاکیزگی، یہ شجر، یہ حجر، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ آسمان، یہ زمین، یہ درخت، یہ ساری زمین کا ذرہ ذرہ، آسمان کا ذرہ ذرہ، مشرق مغرب شمال جنوب میں انسانوں جنات کے علاوہ سینکڑوں ہزاروں کروڑوں مخلوقات ہیں اللہ پاک کی جو تسبیحات میں لگی ہوئی ہیں، لیکن میرا رب فرما رہا ہے وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ یہ شجر بھی اللہ کی تسبیح کر رہے، اللہ کی بڑائی کر رہے، یہ حجر بھی اللہ کی بڑائی کر رہے، لیکن تم ان کی تسبیحات کو سمجھتے نہیں ہو۔ تو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے تو ہزاروں مخلوقات ہیں جو اللہ کی عبادت کر رہی ہے، ایک انسان تجھے کیا ہو گیا؟ سب سے زیادہ نعمتیں تو تجھے اللہ نے دی اور تو ہی اپنے رب کی نعمتوں کی ناقدری کر رہا ہے، اس کا کھاتا ہے، اس کا پیتا ہے، اس کے آسمان کی چھت کے نیچے چلتا ہے، اس کی زمین کی سطح پر دوڑتا ہے، اور تو حیا نہیں کرتا اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے نبی کے طریقے سے ہٹ کر تو زندگی گزارتا ہے، تو غرور اور تکبر میں تیری گردن کا اندر ذریعہ ڈل چکا ہے اور تو اکڑ کر اللہ کی زمین پر چلتا ہے، تجھے حیا نہیں آتی کہ تیری نمازیں زندگی سے جاتی رہی، روزے تیری زندگی سے جاتے رہے، حلال تیری زندگی سے جاتا رہا، محبت تیری زندگی سے جاتی رہی، اتفاق تیری زندگی سے جاتا رہا، رزق حلال تیری زندگی سے جاتا رہا، تجھے حیا نہ آئی اپنے رب سے، اس کا کھاتا ہے، اس کا پیتا ہے، اس کی زمین پر چلتا ہے، اس کے آسمان کے نیچے تو دوڑتا ہے اور تجھے حیا نہیں آتی کہ اللہ کی جب تو نافرمانی کرتا ہے؟ تو فرمایا میرے رب نے الم تر ان اللہ سخر لکم، کیا تو نے نہیں دیکھا بے شک اللہ نے تابع کیا تمہارے لیے ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، جو جانور ہے، اونٹ ہے، گائے ہے، بھینس ہے، گھوڑا ہے، سینکڑوں جانور ہیں، کتنے طاقتور ہیں، تم کھلاتی ہو انہیں، اللہ کھلاتا ہے، تم مجازی کے مالک بنے ہوئے ہو، حقیقی مالک تو اللہ کی ذات ہے، تم مجازی مالک ہو کہ تم چارہ کاٹتے ہو، جانوروں کو کھلاتے ہو، چارہ کس نے اگایا؟ چارہ کس نے اگایا؟ ان کا پیٹ کس نے بھرا؟ چارہ اس کے پیٹ میں گیا تو ان کے پیٹ کے اندر سے بھوک کو کس نے ختم کیا؟ اللہ نے ختم کیا۔ تو اصل مالک اللہ کی ذات ہے، لیکن اللہ کے احسانات کو دیکھو تو صحیح، کتنا بڑا گھوڑا ہے، کتنا بڑا اونٹ ہے، کتنا بڑا جانور گائے بھینس کی صورت میں ہے، تم چاہو تو اس کو پر سوار ہو جاتے ہو، تم چاہو تو اسے بٹھا دیتے ہو، تم چاہو تو اسے کھڑا کر دیتے ہو، تم چاہو تو اس کی گردن پر چھری چلا دیتے ہو، تو وہ جانور تمہارے تابع ہوں گے، تو تابع کس نے کیے؟ اللہ نے کیے۔ تو تم ایک انسان تو جو حقیق سے نطفے سے تو پیدا ہوا، ایک رانی کی دودھ سے ناپاک قطرے سے تو پیدا ہوا، آج تیرے اندر اتنا غرور آ گیا کہ اللہ تجھے نماز کے لیے بلائے تو آئے نا، اللہ کا کھائے تو شکر ادا نہ کرے، اللہ کا پیے تو اس کی عبادت نہ کرے، جس کا کھاتا ہے، جس کا پیتا ہے، اسی کی نافرمانیاں کرتا ہے، اسی کی زمین پر چلتا ہے، تجھے حق پہنچتا ہے کہ تو اس کی زمین پر رہے، تیرے لیے تو پر جانا کافی ہے اگر تو اللہ کو راضی نہ کر سکے، اللہ کی عبادت نہ کر سکے، تجھے کوئی حق نہیں اللہ کی زمین پر چلنے پھرنے کا، اس کا کھانا پینا تیرے لیے اس کی اجازت ہی نہیں ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن اللہ شفیق ہے، مہربان ہے، اپنے بندوں پر کرم کرنے والا ہے، وہ انتظار کر رہا ہے کہ میرے بندے روٹھے ہوئے کب آ جائے اور مجھے منا لے، میرے بندے جو مجھ سے دور بھٹکے ہوئے کب میرے قریب آ جائے اور مجھے منا لے، مجھ سے معافی مانگ لے، توبہ کر لے، میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ میرا فرما رہا ہے اے انسان جو تو دیکھ رہا ہے، تجھے دکھائی دے رہا ہے، یہ آسمان بھی، یہ زمین بھی، یہ شجر بھی، یہ حجر بھی، یہ جانور بھی، اللہ کی طرح طرح کی سینکڑوں ہزاروں نعمتیں، اللہ رب العزت کے رنگ تجھے دکھائی دے رہے ہیں، اے بینا انسان تو دیکھ تو صحیح، سخر لکم ما فی الارض، کتنا بڑا سورج ہے تیرے لیے لگا، تیرے لیے کام میں لگایا، کتنا بڑا آسمان ہے تیرے لیے آسمان کھڑا کیا، آسمان کے نیچے تمہیں کوئی ستون نظر آتا ہے، کوئی دیواریں نظر آتی ہیں؟ اگر اللہ رب العزت اسے حکم دے تو آسمان زمین پر گر جائے، وہ آسمان زمین پر گر جائے اور تم سب کے سب مر جاؤ۔ اگر اللہ اتنے بڑے سورج جو زمین سے بھی بڑا ہے اسے حکم دے تو یہ زمین پر گر جائے تو سب تباہ ہو جاؤ۔ یہ کتنے بڑے بڑے ستارے سیارے جو تمہیں چھوٹے چھوٹے سے نظر آتے، کروڑوں میل دور یہ ستارے سیارے آسمان پر چمکتے ہوئے نظر آتے، جس کی حالت، جس کی بناوٹ زمین سے بھی بڑی ہے، اگر وہ اللہ حکم دے تاروں کو، ستاروں کو زمین پر گر جاؤ تو تم
بہ جاؤ غرق ہو جاؤ، یہ اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں۔ اللہ کے حکم سے کام میں لگے ہوئے، سورج اپنا کام کر رہا، چاند اپنا کام کر رہا، ستارے سیارے اپنے کام میں لگے ہوئے، آسمان اپنے کام میں لگا ہوا اور زمین اپنے کام میں لگی ہوئی، اور یہ سمندر اپنے کام میں لگے ہوئے، ہوائیں اپنا کام میں لگی ہوئی۔ اللہ جو انہیں اللہ میرے رب نے حکم دیا، اللہ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے اپنے اپنی ذمہ داری کو نبھا رہے۔ اور ایک چھوٹا سا انسان ہے یا رب کے حکم پر عمل نہیں کرتا، یا اللہ کا حکم کے خلاف ورزی کرتا ہے، یا اللہ رب العزت کے قوانین کے خلاف ورزی کرتا ہے، یہ چھوٹا سا انسان ناپاک خون سے جو پیدا ہوا، اس کے چھوٹی سی تھوڑی سی زندگی ملی، اس زندگی میں اتنا مست ہے، اپنی موت کو بھول گیا، اپنے آخرت کو بھول گیا، اپنے حساب کو بھول گیا، اپنے حشر کو بھول گیا، صراط کو بھول گیا، جنت کو بھول گیا، جہنم کو بھول گیا۔ میرا رب فرمایا اے انسان دیکھ تو صحیح کہ تمہارے دعوے کیا جو کچھ زمین میں ہے، والفلک اور کشتیاں، پہلے دور کے اندر بار کشتیاں ہوا کرتی تھی، ہوا کے رخ سے وہ چلا کرتے تھے۔ اب تو اللہ پاک نے مزید ترقی دے دی اور بڑے بڑے بحری جہاز آگے، اور سینکڑوں ٹن جو ہے مال کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں۔ تو کشتیاں جو ہے ہوا کے رخ سے چلا کرتے تھی، باری کشتیاں ہوا کرتے تھی، تو اللہ پاک ان کشتیوں کو چلاتا تھا۔ اللہ رب العزت ان کے جس طرف انہوں نے جانا ہوتا اس طرف ان مسافروں کو لے جاتی وہ ہوائیں۔ اللہ رب العزت اس طرح اپنے مخلوق کی حفاظت کرتا ہے اور ہواؤں کو ان کے تابع کر دیتا ہے۔ تو فرمایا میرے رب نے والفلک تجری فی البحر بأمرہ، اور کشتیاں چلتی ہیں سمندر میں اللہ کے حکم سے۔ ویمسک السماء تقع علی الارض، اور آسمان کو کس نے روکا ہوا ہے؟ آسمان کو کس نے روکا ہوا ہے؟ ان تقع علی الارض، یہ کہ وہ زمین پر گرے، الا باذنہ، مگر اللہ کے حکم کے ساتھ۔ اللہ چاہے تو گر سکتا ہے، اللہ نہ چاہے تو نہیں گر سکتا۔ تو آسمان کو ایک ہی جگہ پر روکا ہوا بغیر ستونوں کے دیواروں کے، تو وہ اللہ کی ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے۔ ان اللہ بالناس رؤوف رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ کے انسانوں پر البتہ شفیق ہے، رحیم مہربان ہے۔ باوجود کہ یہ اللہ کے حکموں کو توڑتے پھر بھی اللہ نے ڈھیل دی ہوئی ہے، پھر بھی اللہ نے چھوٹ دی ہوئی ہے، پھر بھی اللہ کرم نوازی فرما رہا ہے اور انسانوں کی پکڑ دھکڑ نہیں کر رہا، عذاب نازل نہیں کر رہا۔ اللہ رب العزت انتظار میں کہ اپنی زندگی گزارو، ہو سکتا ہے میرا بندہ توبہ کر لے، معافی مانگ لے۔ پھر فرمایا میرے رب نے کہ انسانوں جتنے بھی تم زمین پر زندہ ہو، یاد رکھنا وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ، تمہارا حقیقی مالک اللہ ہے، اس اللہ اور تمہارا حقیقی خالق اللہ ہے۔ اس خالق نے، اس مالک نے تمہیں زندگی دی ہے، تمہیں زندگی دی، احیاء تمہیں زندہ رکھا ہوا ہے۔ اگر وہ تمہاری زندگی کے حکم، زندگی والے حکم سے اللہ اپنے حکم کو اٹھا لے، سانسوں سے اپنا حکم اٹھا لے، حیات تم میں نہ رہے، زندگی کے آثار تم میں نہ رہے، تو تمہیں کوئی زندہ نہیں کر سکتا۔ تم تب تک زندہ ہو جب تک رب کی چاہت ہے۔ جب رب نے اپنی چاہت کو زندگی سے اٹھا دیا تو مر جاؤ گے، تم زندہ نہیں ہوگے۔ تو اے انسانوں وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ، اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زندگی دی ہے، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر اللہ ہی ہے جو تمہیں موت دے گا۔ ماں کے پیٹ کے اندر ناپاک قطرہ آیا، اس ناپاک قطرے سے خون بنا، خون سے گوشت کا لوتھڑا بنا، گوشت کے لوتھڑے سے ہڈی بنی، ہڈی سے انسانی وجود بنا، یہاں تک کہ پورا ڈھانچہ تیار ہو گیا۔ 4 ماہ کے اندر پھر اللہ نے اس میں روح کو پھونک دیا۔ اب ماں کی ایک آنکھ، ایک رگ بچے کے ایک آنکھ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور ماں کے ذریعے اس بچے کے اندر خوراک جانا۔ میرے رب کی قدرت دیکھیے، بچہ ماں کے پیٹ کے اندر 4 ماہ دور ڈلنے کے بعد مزید 5 ماہ ماں کے پیٹ کے اندر گزارتا ہے، تو 5 مہینے تک اس بچے کو اس بند پیٹ کے اندر کون خوراک دے رہا ہے، کون سانس دے رہا ہے، کون اس کو زندہ رکھ رہا ہے۔ اب وہ حرکت بھی کر رہا ہے، اب وہ حرکت بھی کر رہا ہے، ہاتھ پاؤں بھی چلا رہا ہے، پھر بھی زندہ ہے۔ اسے موت کیوں نہیں آ رہی؟ اللہ نے اسے زندہ کیا ہوا ہے، اللہ نے اسے زندہ کیا ہوا ہے۔ تو فرمایا میرے رب نے وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ، اے انسانوں تمہیں زندگی دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، لیکن یاد رکھنا زندگی ملی ہے تو ہمیشہ نہیں رہو گے، ایک دن مرنا بھی ہے۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، اور موت تمہیں کون دے گا؟ اللہ دے گا۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، موت تمہیں کون دے گا؟ اللہ دے گا۔ پھر فرمایا دنیا میں تم زندہ ہوئے، زندگی
دنیا کی زندگی سے تمہیں موت آئی، یہیں پر معاملہ بس ہو گیا، یہیں پر کام ختم نہیں ہو گیا، موت کے بعد اللہ پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم یحییکم، یہ میرا رب نے فیصلہ سنایا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ اب قرآن کا حکم جھوٹا نہیں ہو سکتا، قرآن کا حکم غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرمایا کہ میں نے تمہیں زندہ کیا، پھر میں تمہیں موت دوں، پھر میں تمہیں زندہ کروں گا۔ زندگی ملی، پھر موت آئی، موت کے بعد پھر اللہ تمہیں زندگی دے گا، پھر اس زندگی کے بعد کبھی موت نہیں ہے، پھر اس زندگی کے بعد کبھی موت نہیں ہے، کیونکہ اس زندگی کے بعد میرے رب نے دوبارہ میت یمید کے الفاظ میں استعمال کروائے کہ میں تمہیں پھر موت دوں گا۔ جب قبر میں تمہیں زندگی ملی، اس کے بعد تمہیں پھر دوبارہ موت نہیں آئے گی۔ دنیا میں زندگی ملی تو فرمایا ہاں یہاں پر موت ہے، عارضی طور پر تمہیں موت آ گئی، پھر تمہارا جگہ کا تبادلہ ہو گیا۔ اب پہلے تم دنیا کے پیٹ پر تھے، اب تم قبر کے پیٹ میں چلے گئے، اب قبر کے پیٹ میں تمہارے روح کا تعلق تمہارے اجسام کے ساتھ جڑ گیا، اب تم عذاب کا مزہ بھی چکھو گے، اب تم نعمتوں کا مزہ بھی چکھو گے، اب تم ہر طرح کی چیزیں تمہارے سامنے آئیں گی، لیکن وہاں سے تمہارا کبھی دنیا کے پیٹ میں واپس لوٹنا نہیں ہے۔ وہاں کے بعد تمہیں آگے آگے جانا ہے، آگے آگے بڑھنا ہے۔ اب برزخ کی زندگی ہے، پھر حشر کی زندگی ہے، پھر حشر کے بعد پھر صراط سے تم نے ایک لمبا سفر کرنا ہے، پھر صراط کے بعد پھر تمہارے لیے جنت ہے یا پھر تمہارے لیے جہنم ہے، آخری ٹھکانہ تمہارے لیے وہاں ملنے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا ایک لمبا سلسلہ ہے جو تمہیں جس سے واسطہ پڑھنا ہے۔ تو یہ دنیا کی زندگی اللہ نے دی ہے، تم اپنے رب کو راضی کرو، اس کے حکموں کو ادا کرو، یہ دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ تو فرمایا کہ رب نے ثم یمیتکم، موت کے بعد تمہیں وہ دوبارہ زندہ کرے گا۔ ان الانسان لکفور، بے شک انسان البتہ ناشکر ہے، البتہ ناشکر ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اکثروا ہادم اللذات، لذتوں کو ختم کر دینے والی موت کو اکثر یاد کیا کرو، لذتوں کو ختم کر دینے والی موت کو یاد رکھا کرو کہ ایک دن تمہیں موت آنی ہے، تم بھول جاؤ گے کھانے کو، پینے کو، رہنے کو، سہنے کو، اور یہ دنیاوی دوڑ دھوپ، یہ دنیاوی مال کی ہوس، یہ دنیاوی عیش و عشرت کی ہوس، یہ ساری چیزیں تم سے ختم ہو جائے گی اگر تم موت کو یاد کرنا شروع کر دو۔ لیکن ہم نے موت کو بھلا دیا، ہم سمجھ رہے مرنے والے مر گئے، ہم نے کون سا مرنا ہے، فلاں بھی چلا گیا، فلاں بھی چلا گیا، میں نے کون سے جانا ہے، میں نے یہاں پر ہمیشہ رہنا ہے۔ پھر دل میں آئے گا نہیں، جب آئے گا موت دیکھ لیں گے، جب موت آئے گی پھر دیکھ لیں گے، جب بیماری آئے گی پھر دیکھ لیں گے، جب بڑھاپا آئے گا پھر دیکھ لیں گے۔ تو یہ ایک دھوکہ ہمیں شیطان نے ہم لوگوں کو ڈالا ہوا ہے۔ عقل مند انسان وہ ہے جو موت سے پہلے اپنے آپ کو بیدار کر لے، موت سے پہلے اپنے آپ کو موت کے لیے تیار کر لے، حساب سے پہلے اپنے آپ کو حساب کے لیے تیار کر لے، سوال سے پہلے اپنے آپ کو جوابات کے لیے تیار کر لے۔ تو عقل مند انسان وہ ہے۔ تو دنیا کی زندگی یہ عارضی زندگی ہے، یہاں پر ہم نے ہمیشہ نہیں رہنا۔ تو صوفیاء اکرام اللہ والوں جو مراقبہ کرواتے ہیں، تو مراقبے میں ایک مراقبہ موت کا بھی کروا کرتے ہیں کہ ہم میں سے ایک اس چیز کا مراقبہ کریں کہ اب میں مر چکا ہوں، اب میں مر چکا ہوں، فرشتے آ رہے ہیں، یا تو جنت کے فرشتے آئیں گے یا پھر جہنم کے فرشتے آئیں گے، وہ میری روح نکالیں گے، روح میری نکل چکی ہے، اب میں مر چکا ہوں، اب مجھے میت جو ہے میت کی صورت میں مجھے پکارا جا رہا ہے، مردے کی صورت میں مجھے پکارا جا رہا ہے، اور جو ہے میرے بارے میں میرے اہل حیات عائز و اقربا میرے دائیں بائیں اوپر نیچے کھڑے ہیں، اب میرے جو ہے کفن کا اور میرے لیے جو ہے غسل کا انتظام کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ مجھے کفن پہنا دیا گیا، یہاں تک کہ غسل دے دیا گیا، پھر مجھے کفن پہنا دیا گیا، پھر مجھے جنازے کی چارپائی پر لٹا دیا گیا۔ اب سارے رشتہ دار آ رہے، خاندان آ رہا ہے، اپنے آ رہے، پرائے آ رہے، دوست آ رہے، سارے کے سارے جمع ہو گئے، یہاں تک کہ مجھے کندھوں پر اٹھایا، پھر مجھے جنازہ گاہ کی طرف لے کر گئے، وہاں میرے جنازہ پڑھا گیا، پھر مجھے جو ہے قبرستان کی طرف لے کر گئے، پھر مجھے قبر کے گڑھے کا اندر اتارا گیا اور وہاں اتار کر سرے میں رکھ دی گئی، پھر اوپر پٹی ڈال دی گئی، اور اس کے بعد ایک ایک کر سب واپس لوٹ کر آگے۔ اب میں اکیلا رہ گیا ہوں، اب میرے اعمال ہیں یا میں اکیلا انسان ہوں، اب میرے پاس فرشتے آ رہے ہیں، یا تو جنت کے ان کے یا تو جہنم کے ان کے نکیر، یا پھر جنت کے مبشر بشیر، وہ میرے پاس آ رہے ہیں، وہ مجھ سے سوال کر رہے ہیں اور میں نے جواب دینا ہے۔ اب مجھے جوابات کی رہنمائی کرنے کے لیے وہ سینٹر نہیں ہے امتحانی جہاں پر تم نے دوستوں کی نقل مار کر تم نے پرچہ حل کر دیا، وہاں تو
اکیلا ہوگا قبر کے اندر، اب تمہیں اکیلا ہی جواب دینا ہے، اب بھائی بھی نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے، ماں بھی نہیں ہے، بیٹا بھی نہیں ہے، بیٹی بھی نہیں ہے، بیوی بھی نہیں ہے، بھائی بھی نہیں ہے، دوست بھی نہیں ہے، خاندان بھی نہیں ہے، آپ اکیلے ہو اور آج تمہیں اکیلے ہی جواب دینا ہے۔ اس مشکل گھڑی کا سامنا اب تمہیں اکیلا ہی کرنا ہے۔ ایسے لمحات میری زندگی میں سے ہر ایک کی زندگی میں آنے والے ہیں، ہر ایک کی زندگی میں آنے والے ہیں۔ جو مر گئے اب ان سے کیسے پوچھو گے کہ موت کی تکلیف کیا تھی؟ جو مر گئے اب ان سے کیسے پوچھو گے کہ وہ قبر سے نکل کر آ کر تمہیں بتایا کہ میرے ساتھ کیا معاملات پیش آئے؟ یہ تو آپ خود جاؤ گے پھر پتہ چلے گا۔ لیکن اللہ نے قرآن میں بتلا دیا، نبی نے حدیث میں بتلا دیا کہ ایسا ہوگا، اور حقیقت سچ جھوٹ نہیں ہے، ایسا ہوگا۔ اب ایسا جو ہوگا وہ دیکھ لیا میرے فلاں مرنے والے نے، میرے فلاں رشتہ دار نے